انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک یقیناً کوئی شک نہیں ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب یہاں اس کو نازل کیا ہے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں مراد ہے قرآن۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے اس آیت کی، تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے اور سننے والوں کو پتہ تھا کہ یہ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ جب میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں پر قرآن ہے، کیونکہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو، جس کو تم پڑھ رہے ہو، میں نے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ شب قدر کی جو رات ہے یہ رمضان کی راتوں میں سے ایک ہے، اور اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، اس میں کہا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو یہ یقیناً رمضان کی رات ہے۔ پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ رمضان کی رات ہے اور وہی برکت والی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ لفظ انا کا مطلب ہے بے شک، یقیناً کوئی شک نہیں۔ انزلناہ کا مطلب ہے ہم نے اسے نازل کیا۔ یہاں پر اکثر لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ہم کیوں استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس میں انا ہے، یعنی میں، نحنو کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے ہم، انتا جس کا مطلب ہے تم یا آپ، اور ہوا جس کا مطلب ہے وہ۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم انتا کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما، تو یہاں انتا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تمام واحد کے صیغے ہیں سوائے ایک جمع کے صیغے کے، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ ہم جو ہے اس سے مراد شان و شوکت کا اظہار ہے۔ بہت سی زبانوں میں، بلکہ تقریباً اکثر زبانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب بادشاہ یا بہت بڑی شان و شوکت والے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں۔ جو اہل زبان ہیں ہمارے اردو بولنے والے، وہ تو اکثر عام الفاظ میں بھی، عام گفتگو میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اکثر لوگ جو کہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے یا نوابزادے نہیں ہیں، نوابزادیاں بھی نہیں ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ہم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو یہ ہم جو ہے یہاں اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی اور شامل ہے یا ایک سے زیادہ روحیں شامل ہیں اور ان سے مل کے نعوذ باللہ اللہ کی ذات مکمل ہوتی ہے۔ اس قسم کے تصورات باقی تینوں میں مذاہب میں ہیں اور ان سے اسلام میں بھی آئے ہیں، اور اس کی ایک بڑی اچھی وضاحت کی ہے مفسرین نے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کا لفظ استعمال کیا، اس کے فوراً بعد اسی آیت میں یا اس کی کچھ آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ لفظ رب اور اللہ کا استعمال کرتا ہے جو کہ واحد کا صیغہ ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ لفظ ہم جو ہے وہ صرف شان و شوکت کے اظہار کے لیے